بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ کیا خوب انصاف کے ادارے ہیں ہمارے، کیا خوب انصاف کرنے والے نظام ہیں ہمارے ججز بہت کمپیٹنٹ اور انصاف کرنے والے ہیں۔ ثبوت دیتے ہیں آپ کو۔ 130واں نمبر ہے دنیا میں انصاف دینے میں ہمارا، یعنی نیچے سے اوپر 130واں نمبر۔ تھوڑے سے ہی رہتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا اور اپنے انصاف کو بہتر کر لیں گے تو ہم نیچے سے پہلے نمبر پہ آ جائیں گے، اوپر سے نہیں، نیچے سے انصاف دینے کے معاملے میں۔ کل ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا 31 اکتوبر کے دن کو۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ جو نواز شریف کے معاملے میں ریلیف کی درخواست دی گئی تھی وہ سماعت کے قابل ہی نہیں تھی۔ 19 تاریخ کو درخواست دائر ہوتی ہے، 24 تاریخ تک نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا ہے، پھر 26 تاریخ تک ریلیف ملتا ہے۔ 31 تاریخ کو یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ جو درخواست تھی یہ قابل ہی نہیں تھی سماعت کے، جو ہم نے ریلیف دیا۔ یعنی کہ وہی بات، شوربہ حرام بوٹیاں حلال، یعنی جو درخواست تھی ریلیف کی وہ قابل سماعت ہی نہیں تھی، وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ اس کو سنا جاتا، لیکن اس میں جو ریلیف نکلا ہے نواز شریف کے لیے وہ حلال ہے۔ یہ فیصلے میں لکھا ہوا، میں خود سے نہیں کہہ رہا۔ کہا گیا کہ جی پنجاب کی حکومت نے کہا کہ نواز شریف 74 سالہ بزرگ ہیں، وہ جیل نہیں کاٹ سکتے، تو اس لیے ان کی سزا معاف کی جاتی ہے۔ اب پہلی بات تو میرا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اس پنجاب حکومت کو کب سے بزرگوں اور بچوں کا احترام ہونا شروع ہو گیا؟ دوسری بات، جس کو یہ پنجاب حکومت کہہ رہے ہیں وہ تو غیر قانونی ہے۔ 90 ڈیز کے لیے یہ حکومت بنی تھی، نگران حکومت تھی۔ اب 90 کیا ہو، میرا خیال ہے وہ 5-6 مہینے اوپر ہو گئے ہوں گے، بلکہ سال ہونے والا ہے، جنوری میں بنی تھی، تو یہ تو غیر قانونی ہے۔ دوسری بات، پنجاب حکومت نے یہ بات کی نہیں کہ ہم نے عدالت میں نہیں کی، انہوں نے کہ ہم نے نواز شریف کی سزا معاف کر دی یا کرنی ہے۔ دوسری طرف ایک گڑھے مردے اکھاڑے ہوئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ظاہر سی بات ہے زیر عتاب بھی وہ آئے، ان کی جائیدادیں نکلیں فیض آباد دھرنا کیس میں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کا نام بتایا جائے جس نے یہ فیض آباد دھرنا کروایا تھا۔ اب اس بندے کا نام تو پھر ہے رانا ثناء اللہ صاحب۔ اب وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جماعت کو تو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، در پردہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ ظاہری طور پہ تو ابھی یہ بات نہیں ہوئی، لیکن قاضی صاحب انہی کو سپورٹ کرتے ہیں، نون لیگ والوں کو، کیونکہ نون لیگ والوں نے ہی اپنے ہی بندے کے خلاف دھرنا کروایا تھا، وہ چودھری نثار صاحب کے خلاف۔ اچھا، اس میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، وہ ختم نبوت کا قانون چھیڑا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا۔ 2014 کا بھی دھرنا ڈسکس ہوا کہ جی ایک بندہ آیا کینیڈا سے اٹھ کے، اس نے دھرنا کیا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا۔ بہت خوب انصاف ہے ہمارا، یہ جو لفظ پہلے بھی میں نے انٹرو میں یوز کیا، اب بھی میں یہ کہتا ہوں، بہت خوب انصاف ہے۔ جس بندے نے کینیڈا سے آ کر دھرنا دیا، اس بندے کے 14 بندے کس نے مارے تھے؟ منہ پہ گولیاں ماری تھی، عورتوں کے منہ پہ، جبڑوں کے اندر، یہاں پہ گولیاں ماری تھی، حاملہ عورتوں کے پیٹ میں گولیاں ماری تھی، بندے شہید ہو گئے 14۔ انصاف نہیں ملا، لیکن ان کو دھرنے کی پڑی ہوئی ہے کہ دھرنا ہوا کیوں؟ بڑا قاضی صاحب کو بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت اچھے بندے ہیں نا قاضی صاحب۔ اب باقی جو سارا جہان جو ہے وہ دوزخی ہے، وہ قاضی صاحب ہو گئے جنتی۔ تو دھرنا، وہ کہتے ہیں کہ جی پلیں ٹوٹی، نقصان ہوا، یہ کس کے کھاتے میں گیا؟ قاضی صاحب، یہ جو آج کل لا قانونیت ہے، ایک مجرم کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے وزیر اعظم کا، اگر آپ واقعی میں انصاف پسند ہیں
تو پھر یہ کس نے دیا، یہ کس کھاتے میں آئے گا؟ یعنی یہاں پہ جہاں پہ آپ کا یارانہ ہو وہاں پہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ زیر عتاب آئے وہاں پہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کریں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ سب جوڈسٹ ہے، جوڈیشری کے اندر ہے، اس پر ڈسکشن جاری ہے، زیادہ اس پہ بات نہیں کرتے۔ جو بیسک باتیں تھیں وہ ہم نے کر دی، لیکن انصاف بہت خوب ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ اگر 74 سالہ نواز شریف کو سزا جیل نہیں دی جا سکتی تو پھر یاسمین راشد نواز شریف سے چھوٹی ہے یا بڑی؟ آپ خود ہی دیکھ لیں۔ کینسر سروائیورز ہیں، یہ بھی آپ خود دیکھ لیں۔ چھوٹے بچے، عورتیں قید کی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ خود دیکھ لیں۔ ارسلان نامی ایک بچہ جس کو 9 مئی کے بعد اس میں پکڑا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن اس بچے کو نہیں چھوڑا، بھاگتے رہے۔ کیا کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک کے اندر یہ 9 مئی کے بہانے بنا کے۔ تو یہ کس نے پوچھنا ہے قاضی صاحب؟ اگر واقعی میں آپ انصاف پسند ہیں تو بھئی یہ پوچھیں، کس نے پوچھنا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ بند کریں ڈرامے بازی۔ نواز شریف صاحب کو ایک الیکشن کروانے سے وزیر اعظم کیوں بنوانا ہے؟ پھر ویسے نوٹیفکیشن جاری کر دیں بھائی، یہ آپ کا وزیر اعظم ہے، مانے نہ مانے ہے تو یہی۔ اللہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو فلسطینی بھائیوں کے حق میں دعا ضرور کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔